آپ نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 سے ہی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 161۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 162۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 163۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دانا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھ کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 164۔ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 165۔ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اے ابن جریج وہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کہا میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے بستی جوتے تو میں نے رسول اللہ کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہیں کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 166۔ رسول اللہ نے اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضاء وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 167۔